کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان صاحب نصاب ہے اور مالدار ہے، وہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے، لیکن قربانی کے دن آنے سے پہلے ہی وہ جانور یا تو گم ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، یعنی انتقال کر جاتا ہے۔ پھر وہ انسان قربانی کے دنوں سے پہلے ہی غریب ہو جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر قربانی کا دوسرا جانور خریدنا اور اس کی قربانی کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے یعنی صاحب نصاب ہے اور اس نے قربانی کے دنوں سے پہلے ہی کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا ہے اور اس کے بعد وہ جانور کسی وجہ سے مر جاتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آدمی قربانی کے دنوں سے پہلے ہی فقیر ہو جاتا ہے، تو چونکہ اب وہ قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان صاحب نصاب نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ وہ عین قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب بن جاتا ہے، پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن صاحب نصاب بن جائے گا تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب اس کو ذمہ لازم ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور فوراً قربانی کر دے۔ قربانی کے دنوں میں ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی شریعت کی نظر میں وہ مالدار نہیں ہے، لیکن قربانی کرنے کا جذبہ ایسا اس کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ اس نے قربانی کرنے کی نیت سے ایک جانور خرید لیا، اگرچہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں تھی۔ پھر قربانی کے دن آئے اور قربانی کے دن آنے کے بعد اس نے اس جانور کی قربانی بھی کر دی۔ اس جانور کی قربانی کرنے کے بعد قربانی کے 3 دن مکمل ہونے سے پہلے وہ آدمی صاحب نصاب بن گیا، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے اوپر اب دوسرے جانور کی قربانی کرنا بھی لازم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو پہلے جانور کی قربانی کی تھی وہ قربانی اس کے اوپر واجب نہیں تھی، لہذا وہ قربانی نفلی شمار ہوگی، اور قربانی کے 3 دن مکمل ہونے سے پہلے اب چونکہ وہ صاحب نصاب بن چکا ہے، اس لیے صاحب نصاب ہونے کے اعتبار سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، لہذا اب اس کے اوپر ذمہ داری ہے اور یہ لازم ہے اس کے اوپر کہ وہ اب اپنی جانب سے دوسری قربانی بھی پیش کرے، لہذا پہلی قربانی نفلی شمار ہو جائے گی اور دوسری قربانی اس کی واجب ہوگی جو اس کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔